बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान ने एक ड्रामेटिक फैशन में, लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटाइज हो गया वनडे, लेकिन पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। तो पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने बड़े ही शानदार अंदाज में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, और वो पुरानी जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की राइवलरी नज़र आई। क्योंकि मुझे याद है कि अगर हम कुछ 5-6 साल पहले चले जाएं तो तब भी ऐसे ही मैचेस होते थे जो बड़े करीब पहुंच जाते थे। तो जो चेस बड़ा आसान लगना चाहिए था, वो दूसरे टाइम जो है, दूसरी इनिंग्स में बॉल बहुत ग्रिप होना शुरू हो गया और बैटिंग खासी मुश्किल लगने लग गई। लेकिन उसके अलावा जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स को पूरा क्रेडिट देना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, जॉर्ज लिंड ने बॉलिंग की। उसके अलावा अगर उनके फास्ट बॉलर्स की बात करें, जिस तरीके से वो जो वेरिएशन है उसको यूज़ कर रहे थे, तो एक बार ज़रूर लगा जब तक मोहम्मद नवाज़ ने छक्का नहीं मारा कि शायद पाकिस्तान के हाथ से ये मैच जो है वो निकल रहा है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं बतौर कप्तान, उनका ये पहला इम्तिहान था और पहले ही मैच में उनको जीत मिली। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान बहुत ही नुमाया रहे। उनकी पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत पाया। लेकिन सलमान अली आगा मैच फिनिश नहीं कर पाए। एक नीडलेस शॉट थी, उससे पहले एक चौका लगा चुके थे, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ज़रा आप कैरिड अवे हो जाते हैं जब आप इतनी हाई इंटेंसिटी की क्रिकेट खेल रहे हों। लेकिन मोहम्मद नवाज़ ने भरपूर तरीके से कोशिश की कि मैच को फिनिश किया जाए, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। और उसके बाद फिर नसीम शाह आए और उन्होंने विनिंग रन्स जो हैं वो स्कोर किए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा ड्रामेटिक एंड ज़रूर हुआ इस वनडे का। जनूबी अफ्रीका थोड़ा सा मायूस ज़रूर होगा, उनके लिए ये जीत बड़ी ज़रूरी थी और लग यही रहा था कि वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को पकड़ गए हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे ओवर्स आए जहाँ पे मैच का पासा जो है वो पलट गया। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद मजीद क्रिकेट की बात करेंगे, हांगकॉन्ग सिक्सेस की बात करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जिस टीम ने करनी है वो अब्बास आफरीदी की क़यादत में हांगकॉन्ग पहुंच चुकी है, और इस बारे में ज़रूर हम आपको आगाह करेंगे। आपसे पहले हमने टीम भी शेयर की थी। एक साइड टूर्नामेंट ज़रूर है, लेकिन नॉनदलेस तमाम तर फोकस तो ज़रूर होगा। जब पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट हो रहा है तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, और हमें पता है कि किस ब्रांड की क्रिकेट यहाँ पर खेली जाती है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे ICC वुमेंस वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट की, जिसका ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया। लॉरा वुल्फार्ट को इसमें कप्तान मुकर्रर किया गया। बहुत से नाम चैम्पियन भारत की जो टीम है उसके भी इसमें शामिल किए गए। लेकिन पाकिस्तान के लिए शानदार बात यह है कि हमारी जो विकेट कीपर हैं उनको इसमें शामिल किया गया। सिद्रा नवाज़ इस टीम का हिस्सा बनी, और उनकी ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है। पाकिस्तान के कुछ पॉजिटिव्स में से सिद्रा भी एक पॉजिटिव थी फॉर हर विकेट कीपिंग। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर सिद्रा के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं, और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से फुटबॉल से रिलेटेड ये सबसे हाई लेवल विजिट है। जब आप बात करते हैं, सदर हैं AFC के, और साथ ही साथ सीनियर नायब सदर भी हैं फीफा के, जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इनका नाम है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, और इनको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल बाकायदा तौर पर दिया गया। इनकी मुलाकातें भी जारी हैं, और बाकायदा तौर पर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बल्कि अब तो इस हद तक भी बात चली गई है कि पाकिस्तान शायद कॉन्टिनेंटल जो टूर्नामेंट्स हैं उसकी भी मेज़बानी करेगा, और इस बारे में भी बातें जो हैं वो चल रही हैं, और शायद इस बात को लेकर भी डिस्कशंस जारी रहेंगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने जितने भी मामलात हैं फ़ुटबॉल से रिलेटेड, और इंटरनेशनल अब आपके ऊपर नज़र तो ज़रूर है। और आई थिंक एक दफ़ा अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का पर्सपेक्टिव देखें, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज़म हो, चाहे वो स्पोर्ट्स टूरिज़म हो, हर तरह से पाकिस्तान के लिए एक शानदार खबर है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अगर आप टेनिस की तरफ देख लें तो पाकिस्तान में पहला ATP टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान में खेलों के मैदान से लेकर आ रही हैं, और ये मेरे ख्याल से ये विज़िट, मैं बार बार ये आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि ये विज़िट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम इस विज़िट को बाकायदा तौर पर प्रोडक्टिव एक मीटिंग के ज़रिए हम इसमें कुछ TORs तय कर पाते हैं, चाहे वो AFC हो, चाहे वो फीफा हो, तो आई थिंक पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए फिर सारा जो बॉल है वो अब फिर आ जाएगी PFF के कोर्ट में कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत सुनहरा मौका है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के लिए। उसके बाद आपसे बात करेंगे बसारत से महरूम मगर हौसले से रोशन सितारे पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर जो हैं वो आज हमारे मेहमान होंगे। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो एक हिम्मत होती है, जो आप में एक लगन होती है, वो आप में अगर एक ऐसा जज्बा है तो आपको कोई दुनिया की चीज़ रोक नहीं सकती। चाहे वो ओवरऑल कोई ऐसी फ़िज़िकल फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी हो, या वो
کوئی ایسے بیریئرز ہوں جو دنیا جن کو سمجھتی ہو کہ شاید وہ آپ کے لیے بیریئر ثابت ہوں گے، لیکن آئی تھنک ایسے لوگ جو ہیں وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، اور آپ کے لیے بڑی زبردست کہانی آج ہوگی، اس بارے میں ضرور ہم بات کریں گے. اور پھر شو کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ، ہم ہمیشہ ٹیم سپورٹس 360 آپ کے لیے گیمز آف دا ورلڈ میں بڑے شاندار کھیل جو ہیں وہ متعارف کراتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیلز ان کی دیتے ہیں، لیکن آج جو سپورٹ ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ ہم سب نے کھیلا ہے، آپ سب نے کھیلا ہے، لیکن وہ اتنا مقبول ہے اور پروفیشنلی پاکستان میں وہ بڑا پاپولر ہے. اس بارے میں بھی آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے. مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری سپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹ ریپرزینٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں مجھے؟ آئی ایم ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب عبد المعید شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. جی ثنا میر، وکٹری از اے وکٹری، لیکن ایک بہت ہی ڈرمیٹک فیشن ہو گیا اور ایک بار لگا کہ کہیں نہ کہیں پھر سے کوئی اپسیٹ نہ ہو جائے. ہاں جی بالکل، نیک ٹو نیک رہا یہ میچ. جب آپ اس کی سمری بھی دیکھیں یا میچ فالو بھی کر رہے تھے تو پہلے 10 اوور میں ہم نے بھی وکٹ لوز نہیں کی، انہوں نے بھی وکٹ لوز نہیں کی. مڈل اوورز میں ہم لوگ تھوڑے زیادہ سٹیبل نظر آئے، پر آخر کے 10 اوورز میں ہم بھی 4 کھلاڑی 50 رن پہ آؤٹ کر دیتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اینڈ پہ ٹو کلوز فار کمفرٹ ضرور ہو گیا تھا، بٹ ایٹ لیسٹ وننگ سٹارٹ ملا شاہین آفریدی کو ان کی کپتانی میں، اور رضوان کی ایک بڑی پازیٹیو ریٹرن نظر آیا کہ ان کو بڑے عرصے بعد ہم نے گرین شرٹ میں واپس دیکھا ہے، اور آتے ساتھ انہوں نے 50 کی ایک اننگز کھیلی اور بڑی کروشل اننگز کھیلی جہاں پر اس وقت تھوڑا سا ڈگمگا گئی تھی آپ کی بیٹنگ لائن اپ پر. تو اس لحاظ سے بڑے پازیٹیوز نظر آئے. پھر نسیم شاہ کے 3 آؤٹ پازیٹیو ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے تھے فارم کے اوپر. تو اوور آل پاکستان ٹیم کو ایک اوور آل جب آپ پکچر دیکھتے ہیں تو کافی پازیٹیو نظر آئے ہیں، بٹ اوبیسلی تھوڑا اسکیئر ذرا زیادہ ہو گیا تھا آخر میں آ کے، کیونکہ میرے خیال سے وہ جو نواز نے آخری بال پہ چھکا لگایا نا اس سے پریشر بہت آف ہو گیا تھا، ورنہ اگر آخری اوور میں 10 رن رہ جاتے تو تھوڑی پریشانی زیادہ بھی ہو سکتی تھی پاکستان ٹیم کو. اچھا، یہ بالکل آپ نے بات کر دی. میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ میں آئی واز واچنگ دا میچ ود مائی فادر، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میچ دیکھ رہا تھا، اور وہ ہر ڈلیوری کے بعد بار بار وہ جس غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سنگلز لے کے بھی میچ ختم کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے چھکا مارا جائے. اس ٹائم خیر تقریباً 3 اوورز پڑے تھے، لیکن معید شاہ صاحب میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ضرور کامنٹ کریں. اوور آل دوسرے ٹائم تھوڑا سا لگ رہا تھا بہت زیادہ گرپ ہونا شروع ہو گیا، لیکن ایک ٹیکٹیکل چیز ہے جو میں نے انالائز کی، آپ اس میں بہتر رہنمائی فرما دیں گے، کہ مجھے لگا کہ جب جارج لنڈ بولنگ کر رہے تھے تو مے بی شاید حسن نواز کی جگہ پہلے ہی محمد نواز کو بھیج دیتے، تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے لیفٹ ہینڈر کے لیے. دیکھیں وہ تو کلوز ہم نے خود کیا جی میچ، اتنا زیادہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جب اتنی اچھی پارٹنرشپ لگی اراؤنڈ 91 کی فار دا 4th وکٹ رضوان اور سلمان علی آ کے، تو ان کو یہ میچ ختم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی پاسبلٹی تھی کہ پاکستان جو ہے یہاں سے آگے میچ لے کے جائے اور قریب لے کے جائے. ایک سب سے پہلے بڑی بات تھی کہ پاکستان کے بالرز نے خاص کر آخری کچھ اوور بڑی اچھی بالنگ کی، جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ 300 اور اراؤنڈ نہیں گیا، کم رہ گیا. تو وہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیویبل تھا، اس لیے اچیویبل تھا، اور خاص کر ایک بڑی پارٹنرشپ آپ کی لگ جاتی ہے اراؤنڈ 100 کے، تو پھر مسئلہ اور مشکل نہیں ہوتی. اچھا، ایک پوائنٹ پہ تو لگ رہا تھا کہ 320-30 اسکور تقریباً. جی وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا. آخر میں جو خاص کر نسیم شاہ کی بالنگ میں ضرور کہوں گا بہت انہوں نے اچھی بالنگ کی، جس کی وجہ سے ریسٹرکٹ کیا، اور ریسٹرکٹ کر کے ایک بڑا ریچیبل ٹارگٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص کر فیصل آباد کی وکٹ پہ یہ ریچیبل ٹارگٹ ہے، کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا. اگر آپ ایک آدھ اچھی اننگ کھیلیں، ایک آدھ اچھی پارٹنرشپ لگا دیں تو پھر اس کو مشکل نہیں ہوتا. لیکن بات وہی ہے کہ جب ہم آؤٹ ہونے لگتے ہیں تو 2-3 اوپر نیچے وکٹس گرتی ہیں اور پھر پریشر آ جاتا ہے. میں ضرور یہاں تھوڑی سی بات کروں گا حسن نواز کی. دیکھیں میں ان کو کلب سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ بڑے ویک ہیں. جب ایسی پچ پہ جہاں پہ تھوڑا بہت ٹرن ہو رہا ہو، تھوڑا جس طرح آپ نے کہا گرپ ہو رہا ہو، بال اسپنر تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہا ہو، وہ وہاں پہ ویک ہیں. وہ اس جگہ ٹھیک ہیں جہاں پہ وکٹ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کو اپنے یہ فلاز جو ہیں اوور کم کرنے پڑیں گے. کل آپ بڑے میچ کھیلتے، جب آپ کھیلتے ہو انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہو تو یہ ویکنیسز اور یہ چیزیں ساری اوور کم کر کے آپ کو جانا چاہیے، جو کہ میرا خیال نہیں ہو رہا. پھر حسین طلعت بھی کوئی لمبی اننگ کھیلنا ان کو چاہیے تھا، کیونکہ اپنے آپ کو وہ منوانا ہے، ان کو سٹے کرنا ہے. اگر پاکستان کی ٹیم میں بے شک وہ T20 فارمیٹ ہو یا ون ڈے فارمیٹ ہو،
تو ان کو پھر ایک اپنے آپ کو کنٹریبیوشن اپنی ڈالنی ہے. اچھا پھر بولنگ بھی نہیں کروائی جی نا، تو جی یہ بالنگ تھوڑا بھی سا نہیں میرے کروائی. لیے یہ سلیکشن بڑی عجیب ہو گئی. میں خود سمجھتا تھا کہ زیادہ اچھا تھا کہ فہیم ہوتے، ان کو ٹیم میں شامل کیا جاتا، کیونکہ وہ ان فارم ہے، وہ چلتے آ رہے ہیں، اچھی فارم ہے، وہ بالنگ بھی اچھی انہوں نے کی. اب سیریز میں T20 کی بات کر رہا ہوں، اور بیٹنگ بھی ان کی مطلب ہے تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. تو شاید یہ کوئی یہ ہے کہ اپنی ان کو دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کا کون سا زیادہ جو آل راؤنڈر ہے وہ زیادہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو اس کی چکر میں ہم نے بہت کلوز لے کے گئے ہیں. دیکھیں کبھی اتنا کلوز میچ میرا خیال ہے نہیں لے کے جانا چاہیے جب آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے، ہم جب نواز اپنا سلمان علی آغا اور رضوان کھیل رہے تھے کہ شاید 3 4 5 اوور پہلے ختم ہو، اور ہونا بھی چاہیے تھا. یہ صرف یہ ہے کہ اب جو اگلے 2 میچز ہیں ان میں بڑا پاکستان کو سیریز جیتنی ہے، اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج لینا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کلین سویپ کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو 1-2 ایڈجسٹمنٹ سلیکشن میں بھی کرنی پڑے گی، اور ایک جو اپنی اپروچ ہے اس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک وہ جس بال پر نواز نے چھکا مارا، شاید وہ پورے اسپیل میں ایک ہی گندی بال انہوں نے کی، جی اور وہ جی جی بڑے اہم موڑ پر وہ بال ہو گئی. یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. وہ سارا پریشر انہوں نے لے لیا اور اچھا چھکا مارا. وہ دیکھیں وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اتنا زیادہ رسکی کام ہوتا ہے کہ وہ باؤنڈری پہ کیچ بھی ہو سکتے تھے، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، تو وہاں تو میچ پاکستان کے لیے ختم. نہیں لیکن اگر نہ ہوتا تو پھر آخری اوور میں مجھے لگتا ہے 10 رن آسان نہیں تھے. نہیں بہت مشکل تھے. اور ایک اور جو آپ نے بات کی، آخر میں پچ میں تھوڑا ٹرن بھی آ گیا، گرپ بھی کر رہا، اور آپ اسپنر کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگلے جو 2 میچز ہیں ان کے لیے یہی ایسی وکٹ بنائی جائے گی یا تھوڑا اس کو اور بہتر کیا جائے گا فار دا بیٹنگ پروسپیکٹو. بالکل جی. سید محمد اویس کیا کہنا چاہیں گے؟ کامنٹری کی بھی اگر بات کر لیں، خیر اس سے پہلے ہی پچ کی بات کر لیں تو پریزنٹیشن کے اندر میچ شروع ہونے سے پہلے ہی شاید یہ کہا گیا کہ اتنا نہیں بلکہ اتنا ٹرن ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہاں ہوگا ٹرن، پہلی اننگ میں تو نظر نہیں آیا، لیکن دوسری اننگ میں بال بہت ہی پچ کا ایسا آڈ بیہیویئر ہوا کہ وہ باقاعدہ گرپ ہونا شروع ہو گیا بال. اچھا کل ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید ڈیو فیکٹر رول پلے کرے گا. شاکنگ تھا کہ ڈیو فیکٹر تھا کوئی نہیں. اس وکٹ کے اوپر جتنا سکور آپ کو تھا اسٹارٹ میں، ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ اگر سکور جس طریقے سے کوئنٹن ڈی کاک کی بات کریں، دوسرے اوپنر کی بات کریں، اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا یار. 19 سال کا لڑکا ہے، آئی گیس اس کا پہلا میچ تھا، اس نے کل سینچری بھی اس نے سکور کی، اس نے ہاف سینچری سکور کی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اننگ سٹارٹ کی تھی لگا تھا کہ 300 350 کو ہوگا. پاکستان بہت عرصے کے بعد آپ کو پاکستان شاہین شاہ افریدی اسپیسیفکلی اور نسیم کی بات کریں کہ آپ نے ڈیتھ اوورز کے اندر جا کے بڑی زبردست پاکستان نے بالنگ کروائی ہے. ورنہ پتہ وہ ایشو اکانومی ریٹ کا بھی ہم دیکھتے تھے، شاہین کا بہت نیچے تھا اکانومی ریٹ ڈیتھ اوورز کے اندر. ابرار کو میں کرٹیسائز ضرور کرا تھا لیکن آلموسٹ ہیٹرک پہ پہنچ چکے تھے. لیکن ایک چیز جو ساؤتھ افریقہ میں نظر آئی تھی وہ تھا کہ شاید جو سینئر پلیئرز ان کے نہیں ہیں، وہ پریشر سچویشن نظر آ رہی تھی. کیونکہ آخر میں آپ دیکھیں تو شاید 22 رن پہ آپ 4 آؤٹ کر گئے ہوئے تھے پاکستان کے، کہ پریشر ان کے اوپر ماؤنٹ کر دیا تھا. لیکن اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے نا اگر آپ کے پاس مہاراج ہوتا اگر، تو لٹرلی میں کہتا ہوں یہ پوزیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی. پاکستان کی بالرز ان کے تگڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ نگیڈی کے ساتھ دوسرا اپنا پارٹنر موجود نہیں تھا. اگر رباڈا ہوتے اس وکٹ کے اوپر تو افیکٹو وہ زیادہ ہوتے، کیونکہ وکٹ ایسی تھی، خاص کر کے پیس بیٹری کی بات کریں تو بال اتنا اچھا نہیں بیٹ پہ آ رہا تھا کہ بال تھوڑا سا رک رہا تھا. آپ کہہ سکتے ہو کہ سلو رن بڑا زبردست یہاں پر ایک بالر افیکٹو ہوتا ہے. لیکن اوور آل پاکستان ضرور یہ میچ جیتا ہے. لیکن جو ابھی حسن نواز کی آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ پلیئر ہے جو زیادہ پتہ صبح سے اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں. آئی نو لوگ شاید مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن جو ان کی ابھی تک اننگز دیکھی ہیں، چاہے ایشیا کپ کی بات کریں چاہے بھی کی بات کریں، ایشیا کپ کے اندر بھی مشکل سچویشن کے اندر ان کو ڈالا گیا. ایک وکٹ تھی جہاں پر ہم نے خود کہا کہ ان کو کھیلنا چاہیے، حسین طلعت کو کھلایا گیا. آئی گیس وہ انڈیا کے خلاف میچ تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس پوزیشن پہ آلریڈی نہیں ہے. سمجھ آتی ہے. دیکھیں اگر آپ اسپنر کی بات کریں، اس کا میں ٹریک ریکارڈ بریک ڈاؤن دیکھ رہا تھا اس میچ سے پہلے بھی، جہاں پر اننگز کو بلڈ کرنا ہے، ڈاؤن دا گراؤنڈ آنا، اور خاص کر کے جو لیگ اسپنر لگا جس کی بال تھوڑا سا باہر نکلتی ہے، وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور وہ نظر بھی آیا. سیکنڈلی اگر آپ ان کی سویپ شاٹ کی بات کریں، جہاں پر وہ ایشیا کپ میں بیک ٹو بیک 3 میچز کے اوپر اسی شاٹ پہ آؤٹ ہوئے ہیں، دیٹ شوز کہ شاید اس پوزیشن کے اوپر جتنا ان کو فلکچویٹ کیا گیا ابھی تک وہ اپنے آپ کو بلڈ نہیں کر پائے. حسین طلعت کی بات کریں، میری ہی ٹیم کا پلیئر ہے، وہ اچھا میچو کرکٹر ہے، بلوچستان کے لیے اس نے سکور بھی کیا ہے، اس وکٹ پہ اس نے ڈومیسٹک میں سکور کیا. لیکن اس پوزیشن کے اوپر آپ کو شاید طیب طاہر ایک بہت اچھا ایک آپشن ہو سکتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو ہے کہ اس کو ٹیم سے باہر نکالا ہوا ہے. اس کے بعد آپ اگر بات کریں عرفان خان نیازی کی، پھر میں کہتا ہوں حسن نواز سے ایک اچھا آپشن آپ کے پاس وہ موجود تھا.
عبدالصمد اس پوزیشن کے لیے اسٹل میں کہتا ہوں ODI کرکٹ کے لیے نہیں ریڈی ہے. تو بہت سے چاپس اینڈ چینجز ہیں کیونکہ ODI کرکٹ ورلڈ کپ آپ کا بہت دور ہے, تو آپ آرام سے چاپس اینڈ چینجز کر سکتے ہو. لیکن اچھی بات کہ ایٹ لیسٹ آپ کی بالنگ یونٹ نے ڈیتھ اوورز کے اندر جا کے وہ چیز دکھائی ہے واٹ پاکستان از کیپیبل. لیکن کل بیٹنگ ہیوی ہونے کا فائدہ تو ہو گیا, لیکن بات وہی ہے کہ بات پھر نسیم شاہ تک تقریباً پہنچ گئی تھی, پیچھے ابرار ہی رہ گئے تھے. لیکن یہ تو خیر پاکستان کی بات ہوگی. جنوبی افریقہ کی اگر ہم بات, تو میں تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ ہارنے کی شاید سب سے بڑی وجہ کپتانی بھی ہے. اگر آپ رچکی کی کپتانی دیکھیں تو آپ جب اپنے مین بالر کاربن باش سے صرف 6 اوورز ہی کرواتے ہیں, ساتھ اگر آپ لیزارڈ ولیمز کو دیکھ لیں ان کے بھی 3 اوورز آپ نے بچا لیے. جارج لینڈ اچھی بال کر رہے تھے, آئی تھنک ان کا 1 اوور بچ گیا, تو وہ تھوڑا سا آئی تھنک کپتانی بہت ہی ویک ہو گئی ان کی طرف سے. بالکل, آئی تھنک یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا. خاص طور پہ کاربن باش کی اگر بات کریں جن کی سیریز بہت ہی امیزنگ گئی ہے اب تک پاکستان کے اگینسٹ, ان کی اوورز کو پورا نہ کرانا اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کروشل ٹائم پر آپ کے جو میچ اپس ہوتے ہیں, آپ نے کس طریقے سے ان بولرز کو یوز کرنا ہے. اور جو آخر کی جب 5 فیلڈرز پیچھے آ جاتے ہیں وہاں پر 8 وکٹیں گری ہیں دونوں ٹیمز کی ملا کے, تو وہاں پر اور بھی زیادہ کروشل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے صحیح بولرز کو وہاں پر استعمال کریں. فائٹ اچھی کی ہے ساؤتھ افریقہ نے, جس طرح سے یہ نظر آئے کہ کسی وقت چھوڑی نہیں فائٹ, صرف بیٹنگ میں اینڈ پہ ان کے جو کلیپسز آئے وہاں سے ان کے 20-25 رن شارٹ ہو گئے وہ لوگ. لیکن اینڈ پہ مجھے کریڈٹ یہ دینا پڑے گا کہ پاکستان ایک ٹائم پہ بالکل کروز کر رہا تھا, وہ میچ میں تھے ہی نہیں جس وقت سلمان علی آغا اور رضوان بیٹنگ کر رہے تھے. بٹ اس کے بعد جس طرح سے وہ میچ میں واپس آئے ہیں تو وہ آپ نے بلا وجہ ایک ٹیم کو تھوڑا سا اپنے قریب لے آئے ہیں پہلے میچ میں. تو اصل میں جب گراؤنڈ میں آپ اترتے ہو تو بلیف کا سب سے بڑا فرق ہوتا ہے, تو وہ بلیف آپ نے تھوڑا سا ان کو دے دیا ہے وچ کین ہیلپ دیم ان دا نیکسٹ گیم. سو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی روتھلیس اپروچ ہو. جس وقت آپ کی کوئی پارٹنرشپ لگی ہوئی ہے, اگلا اپوزیشن آپ کا ڈاؤن ہے, اس کو بالکل ڈاؤن رہنے دیا جائے. تو وہاں پہ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوگا, بٹ اوبیسلی ان کی فل اسٹرینتھ ٹیم نہیں ہے اور ہم لوگوں کے پاس آپشن ہے, جیسے اویس نے بھی بات کی, طیب طاہر کی, عرفان خان نیازی کی. تو یہ بڑا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ ابھی سے آئیڈینٹیفائی کریں. آپ اپنے 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر کے جو پلیئرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بس 2-4 پلیئرز کو آزمائیں. یہ نہیں کہ اب اگلے ورلڈ کپ سے پہلے بھی آپ پھر بہت زیادہ چینجز لیکن جو بھی سنا 7ویں نمبر پر کھیل رہا ہے, چاہے وہ حسن نواز ہو یا کوئی بھی ہو, وہ پوزیشن میرے خیال سے ٹیکنیکلی بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. آپ وہاں پر جو بھی کر دیں آپ انڈر دا ریڈار لازمی رہیں گے. دیکھیں ڈیفیکلٹ بھی ہے اور اپرچونٹی بھی. آپ وہ ایسی پوزیشن ہے جہاں پہ آپ 20-30 رن بنا کے ہیرو بن سکتے ہیں, پر یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. میں کبھی بھی نہیں پسند کرتی میل اور فیمیل کرکٹرز کی کمپیریزن کا, پر میں خالی کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں کہ اس پوزیشن کی کہ رچا گھوش اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی, ابھی وہ لوگ ورلڈ کپ جیتے ہیں, وہ کتنے مشکل ٹائم پر آ کے اور وہی 13 بال پہ 26 رن. T20 کی میں بات کر رہی ہوں, تو آپ کے پاس جب آپ T20 میں اس نمبر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا ون ڈے میں اس نمبر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو 2 کے پوزیشن مشکل بہت زیادہ ہے. بٹ آپ کے پاس جو کرنا ہے وہ آپ نے 15-20 بالوں پہ اگر آپ نے کر دیے 30-40 رن تو بس آپ نے اپنا کام کر دیا. سو اس چیز کو آپ پازیٹیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے 100 یا 150 کر کے میچ جتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مجھے کرنے ہی 30-35 رن تیز ہیں اور اس سے میری ٹیم کو فائدہ ہو. تو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر ہی پھر اس حساب سے کرنا ہے. تو آئی تھنک یہی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹیم گیم میں یہی ہوتا ہے, سب کو آپ ایک طرح کی اپرچونٹی نہیں دے سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو اپنی اپرچونٹی کو بہترین استعمال کرنا. بالکل. معین شاہ صاحب, سلمان علی آغا کی اننگز کو اگر اینالائز کریں تو پہلی بار نہیں ہے کہ کسی اور فارمیٹ میں چنے گئے کپتان جو ہیں وہ کسی اور فارمیٹ میں زیادہ بہتر نظر آئے ہمیں. یہ آپ نے اچھی بات کی, اور مجھے لگتا تو یہی ہے کہ یہ از مور سوٹیڈ ٹو ون ڈے کرکٹ, اور اٹ از ادر وے اراؤنڈ وین وی ٹاک اباؤٹ شاہین افریدی. تو یہ بس پاکستان کی کرکٹ میں یہ سلسلہ چلتا ہے جی, کوئی نیا ہے نہیں ہے. اور ساتھ مجھے یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ 1-2 پلیئرز کو تیار کرتے ہو. عرفان نیازی کو یا طیب طاہر کو آپ نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا 1-1.5 سال پہلے, اور ان کو فل اپرچونٹی دی, اور انہوں نے کوئی 1-2 میں خاص کر نیازی کی بات کروں گا, 1-2 بڑے آپ کو اچھے اننگز بھی انہوں نے کھیل کی دیں. لیکن آل آف اے سڈن آپ پلیئر کو غائب کر دیتے ہو اور اس کی جگہ ایک نیا پلیئر لے آتے ہو. نئے پلیئر کو پھر بنانے کا پھر آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس کو بننے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ جی حسن نواز بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ ضرور ہوگا, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ ایسا ہے کہ جو آپ کی ویکنیسز کو ایکسپوز کر دیتا ہے, اور اس میں جو اتنے اچھے کوالٹی کے بالر ہوتے ہیں, اسپنر ہو یا فاسٹ بالر ہو, ان کو 2-3 ڈیلیوریز چاہیے ہوتی ہیں دوسرے کی. آپ اس کی جو ویکنیسز ہیں اس کو
اسپاٹ کرنے کی اور اس پہ پھر اس کو کھلاتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا, میں بھی فیل کرتا ہوں. دیکھیں جس طرح ہم ایشیا کپ زیادہ نہیں کھیلا حسن نواز نے, وہ ریزن بینگ دس ون کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اچھی اسپن کے آگے یہ نہیں کھیل سکتا. اور یہ حقیقت ہے, یہ میں کلب سے بات کر رہا ہوں, کلب میں بھی اس طرح کی چیز نہیں تھی. تبھی اوپنر ہے, فاسٹ بالر کو اچھا کھیلتا ہے اوپر, خاص کر ایسی وکٹ ہو جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ سپورٹ فاسٹ بالر کو نہ مل رہی ہو, تو یہ پھر بڑے ان کے لیے اچھا ہے. تو وہ ایڈجسٹمنٹ اب کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. اور سلمان علی آغا کی بات کی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ جہاں تھوڑا ٹھہر کے کھیلنا ہے وہ بہت اچھے بیٹسمین ہیں, کوئی شک نہیں ہے. میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے وہ نمبر 1 بیٹسمین ہیں ایسی جگہ پہ جہاں ان کو ٹھہر کے سنبھل کے کھیلنا ہے. ناٹ T20 فارمیٹ. T20 فارمیٹ میں آپ کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ اپنی اننگ کو آپ بنا کے پھر کھیل سکے اپنی مرضی کا, وہ نہیں ٹائم ہوتا. لیکن فار ون ڈے کرکٹ, ایون فار ٹیسٹ کرکٹ, ہی از دا بیسٹ کرنٹلی. فارم ظاہر بابر اعظم کی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان سے بھی بہتر ہیں. لیکن بات وہی ہے جی, ہم نے ان کو T20 کا کپتان بنا دیا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آگے تو اب ورلڈ کپ ہے نا, T20 تو اب تو ون ڈے ختم ہے. یہ ہے اس کے بعد سری لنکا کی سیریز ہے, پھر آگے ون ڈے آپ کا ختم ہو جانا ہے. ون ڈے پھر ہے ہی کوئی نہیں ہے. پھر ورلڈ کپ کے بعد پھر آسٹریلیا کی ٹیم آنی ہے, پھر آپ نے ون ڈے آپ نے کھیلنے ہیں. اس سے پہلے پھر ون ڈے کی کوئی انگیجمنٹ نہیں. اب T20 کا سلسلہ ہی جاری رہے گا. تو اس کے لیے آپ کو بیسٹ یہی ہے کہ T20 فارمیٹ کے لیے اپنے 20-25 اراؤنڈ 25 پلیئر کو فائنل کریں, فائنل کر کے ان پہ کام کریں, ان پہ کام کر کے ایک جتنا 1-2 اور ریڈیوس کر کے, تاکہ ہم آپ کو بہتر انداز میں پتہ ہو کہ یہ ٹیم ہم نے سری لنکا لے کے جانی ہے اس وکٹ کے مطابق. اس وہاں کی جو اب وومن کرکٹر گئی ہیں نا جی, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کتنا زبردست کھیلی ہیں, وہاں پہ جا کے نہیں کھیل سکی ہیں, بالکل نہیں کھیل سکی ہیں. میں تو سچی بات کہوں گا کہ وہ جو پاکستان کے اندر جو سیریز ہوئی اگینسٹ ساؤتھ افریقن وومن, وہ تقریباً ان کا تو سیریز جیتتے پاکستان رہ گیا اور ساؤتھ افریقہ نے جا کے فائنل کھیلا. لیکن جہاں سری لنکا میں کھیلنے کا آیا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر ہے, ٹوٹلی ڈیفرنٹ سراؤنڈنگ ہے, وکٹس ہو رہے ہیں. اس وکٹ کے مطابق پاکستان کو اب T20 اپنی ٹیم جو ہے فائنل کرنی پڑے گی. اور ایک آدھ سیریز اگر وہاں پہ پہلے ہو جائے تو پھر نتھنگ لائک اٹ کہ اچھی آپ کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آئی تھنک یہ تو آپ کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے کہ آپ نے ایک ہی وینیو پہ سارے میچز کھیلنے ہیں, تو آپ کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے, کچھ مزید چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. اب کچھ مزید گفتگو آپ سے کریں گے. آپ سے ایک بڑے چیمپئن انسان ہیں, ان کی بھی ملاقات کرائیں گے. وہ صدر ہیں پاکستان میں جب آپ بات کرتے ہیں بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کی, اور نہ صرف یہ بلکہ کتنے کھیل ہیں جو بڑے مقبول بھی ہیں, فیڈریشن کا کیا رول ہے, اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جب آپ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے اب ہمیں اسپورٹس 360 میں جوائن کر رہے ہیں محمد وقاص صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل خیریت, ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ ٹھیک سر میں بالکل ٹھیک ہوں. سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. تو سر سب سے پہلے تو فیڈریشن کی بات کر لیتے ہیں کہ سر اس کا قیام کب ہوا اور اس کے تحت جو ہیں کون سے ایسے مختلف کھیل ہیں جن کو باقاعدہ طور پر چلایا جا رہا ہے؟ جی بالکل جی, پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن 2019 میں پاکستان سپورٹس بورڈ سے ایفیلیٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد بلائنڈ کرکٹ کے علاوہ جتنی بھی سپورٹس ہے, جس میں بلائنڈ فٹ بال ہے, بلائنڈ آرچری ہے, بلائنڈ جوڈو ہے, بلائنڈ گول بال ہے جو فیمس ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ, جس کی ابھی ہوسٹنگ کیا پاکستان نے, جتنی بھی بلائنڈ گیمز ہیں وہ ساری پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کے پاس ہیں. زبردست. تو سر یہ جتنی آپ کھیلوں کی بات کر رہے ہیں, اب یہ بڑا مشکل سوال ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ کرکٹ بڑا ڈومینیٹ کرتا ہے پاکستان میں, خیر ساؤتھ ایشیا میں ہی کرتا ہے, لیکن یہ جو مختلف سر سپورٹس ہیں ان میں سب سے مقبول کون سی ہے؟ جی بالکل, اس میں سب سے زیادہ جو کھیلے جانے والی گیم ہے وہ گول بال ہے. بلائنڈ گول بال ابھی ایشیا پیسفک چیمپئن شپ کی ہوسٹنگ کی ہے پاکستان میں, جس میں 11 ممالک کی ٹیمز آئی تھیں 13 اکتوبر سے 22 اکتوبر, اور 15 ٹیمز تھیں مین اور وومن کی. تو اس کی ہوسٹنگ کی ہے پاکستان نے. اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات پاکستان کے لیے, پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کے لیے
नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, तो बतौर सदर अब थोड़ा सा फेडरेशन के मामलात के बारे में बताइएगा। पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन हो ना सर, ये फेडरेशन बड़ा एक ख़तरनाक लफ्ज़ बन जाता है हमारे लिए, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो पॉलिसी मेकिंग जिस पर आप काम कर रहे हैं और किस तरह के फिर आप कैंप्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए। जी बिल्कुल जी, सारा कुछ तो आपने पहले ऑलरेडी बता दिया कि स्पॉन्सरशिप के हवाले से तो बिल्कुल समझ लें कि कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी हो गई, सेक्रेटरी आईपीसी हो गए, वो पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस इवेंट में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा भी सपोर्ट करेंगे। और अभी इंशाल्लाह ताला 3-4 माह के बाद तुर्किया की तरफ से हमें स्पॉन्सरशिप हुई है पाकिस्तान में ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने के लिए ब्लाइंड स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें कोचिंग कोर्सेज हैं, उसके अलावा जो हमारे नए प्लेयर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स हैं, और पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में, पंजाब में इंशाल्लाह ताला उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो सर जो एथलीट्स हैं हमारे जो आपकी फेडरेशन के अंडर हैं, इस वक्त आपके ख्याल में कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पर उनके लिए काम करना ज़रूरी है इस वक्त? सबसे पहले तो जी माशाल्लाह हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं। किसी ने एमए फ़िज़िकल एजुकेशन किया हुआ है, किसी ने MPhil किया हुआ है, इंग्लिश में किसी ने किया हुआ है, वो बेरोज़गार हैं। किसी के पास रोज़गार होगा तो वो बाकी चीज़ों की तरफ देखेगा कि मैंने खेलना है, मैंने क्या करना है। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे उनके रोज़गार के हवाले से, कहीं ना कहीं उन्हें जॉब्स मिल जाएं, डेली बेसिस पे मिल जाएं, कुछ ना कुछ हो, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेडल जीत सकता है, बहुत ज़्यादा जगहों पे जाके। अच्छा सर, ये बड़ा ज़रूरी है, आप खुद भी प्लेयर रहे हैं, कि जब एक प्लेयर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा तभी वो अपने खेल पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। लेकिन हमारे हाँ थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो प्लेयर है वो बेचारा बिल्कुल ही शायद स्ट्रगल कर रहा होता है। बिल्कुल जी, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन हम तो गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चलें और कुछ ना करें हमारे लिए। हमारा जो 3% कोटा है उसी पे अप्लाई कर लें, उसी को लागू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो सारी एडजस्ट हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा सर, ये ख़वातीन वाला एलिमेंट जो है आई थिंक वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स का टैलेंट है, तो आप ख़वातीन प्लेयर्स का क्या आउटलुक है सर और क्या नंबर्स हमें नज़र आते हैं? माशाल्लाह जी, हमारी गोलबाल टीम कीनिया गई थी 2024 में, और वो 30 साल से गोलबाल की गेम है हमारी ब्लाइंड की, जो पूरी दुनिया में वो खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमारी टीम वुमेन की गई और वहाँ से 2-3 से जीत के आई, और ये हमारे लिए, पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। अच्छा सर, खेलों की हम जब भी बात करते हैं, ख़ास तौर पर हम अगर उन अफराद की बात करें जो कि उस टैग के अंदर आते हैं जिनको हम करते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं हमारे, या पर्सनस विद स्पेशल एबिलिटीज़, उसमें सर ये खेल कितना अहम किरदार अदा करता है उनकी? अगर आप नफसियाती एक मजबूती की बात करें, या आप ये देखें कि वो तमाम तर उन चीज़ों को ओवरकम करके वो चैलेंजेस को फेस करें, उसमें खेल ने कितना अहम किरदार अदा किया? बहुत ज़्यादा जी, उसका मुंह बोलता सबूत हमारी वो बच्चियाँ, ख़ास तौर पर मैं बच्चों का नहीं बताऊंगा आपको, बच्चियों का बताऊंगा। बलोचिस्तान जैसा इलाका जहाँ से नॉर्मल बच्ची नहीं निकल सकती, उस इलाके से हमने बच्चियों को निकाला। गिलगित बल्किस्तान, किधर हुंजा और किधर इस्लामाबाद, उस इलाके की 3 बच्चियाँ जो हमारी इंटरनेशनल टीम में खेली, KPK से खेली बच्ची। अभी हमारी जो टीम की कैप्टन थी वो KPK से। देखें कि किन इलाकों से नुमाइंदगी हुई और उनके घर वालों को मोटिवेशन मिली और उन्होंने आगे कितने लोगों को बताया, और कितने बच्चे और बच्चियां स्कूल्स में गए। हमारे पास लोगों के कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं कि हमें स्पोर्ट्स हमने बच्चों को खिलानी है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सर, हमने हुकूमत की भी बात की, हम स्पॉन्सर्स की भी बात करते हैं। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को भी कहते हैं कि आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपने भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन चीज़ों को सपोर्ट करना है। लेकिन सर जो जनरल हमारी आवाम है, जो हमारा परसेप्शन है, उसको तब्दील करने, उसको रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। सर उस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? उस बारे में असल में जब तक आपको हुकूमत वक्त थोड़ा सा साथ नहीं देगी तब तक ये बहुत मुश्किल है। हम तो अपने सतह पे कर रहे हैं, जब हुकूमत आपका साथ देती है ना तो ये बहुत आसान है। बिल्कुल। सना मीर, आप कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी, और अगर इतनी अच्छी वुमेन साइड के ऊपर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, आप क्या ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल, पहले तो हम सब सलूट करते हैं आप लोगों की खिदमत को। हम लोग बड़े ख़ास तौर पे मैंने तो उनके ब्लाइंड क्रिकेट को बड़ा फॉलो किया था, वहाँ पे तो बहुत हम टूर्नामेंट जीते, बट आई एम श्योर कि जिस तरह आप बता रहे हैं बाकी स्पोर्ट्स में हम लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ें, और हम लोग से जिस तरह की भी कोई मदद हो हम ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं, आवाज़ भी उठाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए, और हम गुड लक विश करते हैं आप लोगों को। जी बिल्कुल जी, देखें इसका मुंह बोलता सबूत है कि एशिया पैसिफिक की, एशिया की चेस चैम्पियनशिप की हमें होस्टिंग मिली हुई है, और अभी इंशाल्लाह फरवरी में
پاکستان انڈیا اور اس کے ساتھ 2-3 ممالک اور ہیں، اس کی ہوسٹنگ ابھی پاکستان کو ملی ہے فروری میں، لیکن وہ نیوٹرل وینیو پہ ظاہر سی بات ہے انڈیا پاکستان نہیں آ سکتا، پاکستان ادھر نہیں جا سکتا. اور ایک چیز اور ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ کی سہولت موجود ہے جس طرح اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں؟ یہی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے انڈر ہے ہم جی. جس طرح پی سی بی کے اندر کرکٹ ہے، پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اندر باقی جتنی بھی گیمز ہیں ہم پاکستان اسپورٹس بورڈ کا حصہ ہیں. تو اس سے کوئی کانٹریکٹس ملتے ہیں ایتھلیٹ؟ نہیں ایتھلیٹس کو ہمارے کسی کو بھی کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. اور رانا صاحب نے یقین دہانی اب کروائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کے لیے بلائنڈ سپورٹس کے لیے خصوصی فنڈز جو ہے نا وہ ہم رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کو آپ کے انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے، ڈومیسٹک ایونٹس کے لیے فنڈز دیے جائیں گے. بالکل. اچھا، یہ اس چیز کو واقعی سراہنا چاہیے جو منسٹری فار آئی پی سی ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، اور خاص طور پر جو وزیر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے بڑا پرسنل انٹرسٹ اس میں لیا ہے. وہ نہ صرف یہ فیڈریشن، لیکن اگر آپ باقی فیڈریشنز کی بھی بات کر لیں، ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ انہوں نے پرسنلی جا کر سنے اور باقاعدہ طور پر ان چیزوں پر کام کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی، بلکہ انسٹرکشنز بھی پاس آن کی گئی سیکٹری آئی پی سی کو. میں خود اس کا گواہ ہوں کیونکہ ڈفرینٹ فیڈریشنز کے بہت سارے مسائل تھے، اس کے اندر کچھ لیگل ہرڈلز بھی تھے، کچھ لٹیگیشن کے ایشوز تھے، کہیں پہ الیکشن کے کچھ ایشوز تھے. وہ سارے جو ہیں منسٹر صاحب نے پرسنلی اس کو حل کیا. اور آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ٹاپ لیول سے اتنا زیادہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے تب چیزیں جو ہیں وہ ڈیولوٹ ہو سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک اویس آپ بھی اوور آل اس پراسپیکٹ کو دیکھتے رہتے ہیں. خیر سر ہوں یا جس طرح وہ نمبرز کی بات کریں، آئی تھنک بڑا زبردست ٹیلنٹ گراس روٹ پر موجود ہے ہمارے پاس. میں کیونکہ سر کو یہی کہوں گا کہ پھر وہی بات ہوتی ہے ود لمیٹڈ ریسورسز آپ لوگوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا، اور لٹرلی یہ اثاثہ ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ یہاں بات کرتے ہیں، کل بھی شاید ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تو ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ اسکول کرکٹ نہیں ہے، لیکن جو کیونکہ میں ایک سیٹ اپ سے ہوں جہاں پر ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں، جو بچے اور بچیاں جو نہیں دیکھ سکتے یا جو ڈسیبل ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں، صرف ان کے لیے شاید وہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. بالکل رائٹلی میں پوائنٹ آؤٹ میں سیکنڈ بھی کرتا ہوں اس چیز کو کہ جو کوٹا سسٹم ہے ہمارے پاکستان کے اندر، وہ جو 3% ہے اس کے اوپر ان کو جابس دینی چاہیے ایٹ لیسٹ. جب تک آپ دیکھو مینٹلی ریلیکس نہیں رہو گے، اینی اسپورٹس مین کی بات کرو، یعنی ایک نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں، وہ اس چیز میں وہ 100% نہیں دے سکتا. بالکل. سیکنڈلی کیونکہ کرکٹ تو مجھے آئیڈیا ہے کیونکہ اس پہ کام ہم کرتے رہے ہیں. آرچری کی بات کریں، شاید ایک فیمیل آپ کی بلائنڈ لڑکی بھی ہے آرچری کے اندر، ہماری گول بال کی پلیئر بھی تھی، چیس کی پلیئر بھی تھی، رمشا اجمل کی بات کروں، ان سے میری بات ہوئی تھی تو انسپائرنگ سٹوری ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی ہم تو چلیں اپنی سٹوریز تو ہم جو چلتی ہیں کرکٹ کے اندر، لیکن ان سٹوریز کا بھی ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں کہ وہ کس طریقے سے ہرڈلس کیا کیا ہوتی ہیں، اور آج وہ ون آف دی بیسٹ ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ان کو لوگ جانتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بہت ضروری بات کی ہے وقاص صاحب. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا کردار اس میں سب سے اہم ہے کہ ایسی سٹوریز جو ہیں وہ دنیا کو بتانی چاہیے. اب جس طرح آپ رمشا کی بات کریں، کئی اور ایسے نام ہوں گے جن کی سٹوریز بتانا بڑا ضروری ہے لوگوں کو. جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے. ابھی دیکھیں ہمارا ایونٹ تھا یہاں پہ ایشیا پیسفک کا، جس میں اتنی زیادہ ممالک نے حصہ لیا، لیکن وہی کہ میڈیا نے اتنی انٹرسٹ شو نہیں کیا کیونکہ ہمارے ملک کے لیے یہ گیم نیا تھا گول بال کا، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والی یہ گیم ہے بلائنڈ لوگوں میں. تو کسی ملک میں 11 ممالک کا آنا، اس میں 15 ٹیمز کا حصہ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انٹرنیشنل جو ہمارا ادارہ ہے انٹرنیشنل بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن، اس کی ہسٹری کا یہ سب سے بڑا ایونٹ تھا. اچھا سر، یہ تھوڑا ضرور بتائیے گا جو اتنے مختلف ایونٹس پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل جو فیڈریشن ہے یا آؤٹ لک ہے وہ پاکستان کو پھر کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا یہ بہت ہی بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جی بالکل، میں ابھی حال ہی میں ترکی سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ ہماری AGM تھی انٹرنیشنل بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کی. تو ہمارے اس ایونٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ بہترین مہمان نوازی کی ہے، اور یادگار ان کی زندگی کا یادگار ایونٹ ہوا ہے یہ 13 اکتوبر سے 22 اکتوبر پاکستان میں. اور اسی وجہ سے ابھی ہمیں 2 ہوسٹنگز ملی ہیں، چیس کی، شطرنج کی، اور گول بال کی. وہ ظاہر سی بات ہے وہ نیوٹرل وینیو پہ ہوگا، لیکن چیس جو ہے وہ کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کروائیں گے. بالکل. اچھا سر، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو اور ایسے کچھ پلیئرز ہیں جو ہمیں آج سن پا رہے ہیں یا اس پروگرام کی مناسبت سے ہمیں سنیں گے، اور اگر وہ فیڈریشن کا یا کسی بھی سپورٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی بالکل جی، ہمارا پیغام تمام جو ہماری کمیونٹی ہے، بلائنڈ کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں، مین اینڈ وومن تمام کے لیے یہی پیغام ہے کہ جس سطح پہ جہاں سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے، ہمارے پورے پاکستان میں تمام ریجنز میں ہماری ایسوسیشنز موجود ہیں، ڈویژنل ایسوسیشنز موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے انہیں فری آف کاسٹ جو بھی ہم سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں.
بالکل वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. एंड आई थिंक जितनी आपकी खिदमात हैं, आप खुद एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल हैं. तो पाकिस्तान, हम आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान हम आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सर्विस. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. जी अवैस, क्या कहना चाहेंगे आप? इन्होंने बात की थी आईपीसी मिनिस्ट्री की, क्योंकि वानी साहब की बात करें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उन्होंने आते ही सबसे पहले जो अच्छा काम किया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दरवाजे जो बंद दरवाजे थे खोले थे स्कूल स्पोर्ट्स के लिए कि खुले हैं. उनसे ही रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि जो ब्लाइंड एसोसिएशन, खासकर जो ब्लाइंड बच्चों की बात करें, यही एहसास हैं. फिर मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट है यार सिनेरियो के, हम खुद भी बात तो करते रहते हैं बैठ के कि आज बात होती कल नहीं होगी. ये परफॉर्म करेंगे, मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा, एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को जाता है. ये एहसास है, इन पे पॉजिटिविटी और इन पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. बिल्कुल जी. सनामीर, आपके? बिल्कुल, मैं तो इन्हीं की बात को सेकंड करूंगी. जो 3% कोटा है, सबसे पहले उसको खोला जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो लोग हैं, ये इनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके. और इनका ख्याल करना हम सबकी जिम्मेदारी है. और आई होप कि हम लोग इकट्ठे मिलकर. अच्छा, वो स्टोरी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि रमशा की वो बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है वो बड़ा ज़रूरी है इंस्पायर करने की. बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया में हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसकी तरफ देख सकते हैं. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. वकास साहब, आपका एक बार फिर हम वकास साहब शुक्रिया अदा करते हैं. आई थिंक आपने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हमें बताई हैं. मैं तो खुद गोल बॉल में बड़ा इंटरेस्टेड हो गया हूँ. मेरे ख्याल से अब इसको बड़ा स्टडी करने की हमें ज़रूरत है. तो इंशाल्लाह ताला इस पर ज़रूर हम दोबारा बात करेंगे. बहुत मज़े की गेम है जी, इंशाल्लाह देखिएगा. इंशाल्लाह जी, बिल्कुल. हमारा मैनेजर हमारे पास एक ही है थ्रू आउट स्पोर्ट्स, और उनका नाम है सैयद मोहम्मद अवैस. उनके होते हुए हम किसी को मैनेजर मानते ही नहीं. लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360. उम्मीद करते हैं कि आपने आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद किया होगा. एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा जाने से पहले कि हमारे जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के, वहाँ पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगर आपके पास आपके इलाके से कोई ऐसा स्पोर्ट है, कोई ऐसा खेल है, चाहे वो ट्रेडिशनल खेल ही क्यों ना हो, जिसको आप प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर हम शामिल करेंगे. और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी हम शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे. मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.